آج اس پسینے میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ پسینہ اگر ہمارے گھر کے اندر آ گیا تو ہمارے گھر کے اندر بھی خوشبو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے جلیل القدر صحابی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے کوئی بھی بات نکالتے تو وہ صحابی جو تھے وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، پیارے نبی کے وہ پیارے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثوں کو اکٹھے کرنے والے تھے، کیونکہ وہ رہتے جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، گھر میں بمشکل گزارا کرتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، بیٹی کا میں نے نکاح کر دیا ہے، شادی کر دی ہے، لیکن اس کو ابھی اس کی رخصتی کرنی ہے تو لیکن اس کے لیے میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، اتنا میرے پاس وہ رقم نہیں ہے کہ میں اس بیٹی کو خوشبو تک لے کے دے سکوں، خوشبو لگا کے دے دوں، اس کو خوشبو ہی دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر جاؤ، گھر سے کل ایک کھلے منہ والی دوسری بوتل سی لے کے آنا، برتن لے کے آنا، اور ساتھ ایک لکڑی لے کے آنا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا کرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائے گی، لکڑی بھی لائے گی چھوٹی سی، اور ساتھ ایک دوسری بوتل سی بھی لائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک ایسے اتارا، ایسے لے کے اس کے اندر ڈال دیا، پھر نکالا ایسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا، ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے جاؤ، یہ پسینہ یہ لے جاؤ، اور یہ جا کے اپنی بیٹی کے اس لکڑ کے ساتھ لگا کے اپنی بیٹی کے کپڑوں کے اوپر لگا دینا، اپنی بیٹی کے جہاں جہاں پہ آپ نے خوشبو لگانی ہے وہاں پہ لگا دینا انشاءاللہ، اور خوشبو آیا کرے گی۔ وہ صحابی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا بندہ، وہ لے کے گھر چلا گیا، اس نے جا کے یہی کیا۔ جب روایات میں آتا ہے، جب انہوں نے وہ خوشبو والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگا تو اس گھر کے اندر خوشبو کے حلے نکلنے لگ گئے، اور اتنی خوشبو پھیل گئی اس گھر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک پسینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس سے اترا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا وہ پسینہ جب اس گھر کے اندر پہنچا، لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ پریشان، ان کے جو آئے ہوئے تھے گھر میں وہ سارے پریشان کہ یہ کہاں سے اتنی خوشبو، اتنی تیز خوشبو کہاں سے آ گئی۔ تو اس صحابی نے، وہ جو بندہ تھا، اس نے کہا کہ ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ہم تو بہت ہی غریب آدمی ہیں، بہت بمشکل گزارا کرتے ہیں، خوشبوئیں ہم نے کہاں سے لانی تھی، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، پیارے نبی نے اپنا پسینہ نکال کے ہمیں دیا، آج اس پسینے میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ پسینہ اگر ہمارے گھر کے اندر آ گیا تو ہمارے گھر کے اندر بھی خوشبوئیں پھیل گئی۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ والا معاملہ آیا، جب یہ خوشبو لگانا شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لگانا شروع کر دیا، اس گھر کے اندر اتنی خوشبوئیں پھیل گئی، چار طرف خوشبو اس گھر کے اندر پھیلنے لگ گئی، گھر کی چاروں طرف گزرنے والوں کو خوشبو آتی، گزرنے والے ایسے معطر ہوتے اور خوش ہوتے کہ کیسی اتنی پیاری خوشبو، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینہ مبارک کی خوشبو اتنی خوشبو تھی، تو اس پسینہ مبارک کی خوشبو لگنے سے اس گھر کا نام ہی ان لوگوں نے خوشبو والا گھر رکھ دیا، اور اس گھر کا نام بھی خوشبو والا مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گھر جو تھا وہ خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ ناظرین، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔